बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि ईरान एटमी ताकत बन चुका है और इसमें कितनी हकीकत है, इसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल ने जो मिलकर ईरान पर हमले किए हैं, उसके बाद ईरान ने वाज़ेह तौर पर दो टोक मौक़िफ़ अपना सामने रख दिया है। अमेरिका का ये ख्याल था कि हो सकता है कि ईरान की लीडरशिप को मारने से फिर ईरान में रजीम चेंज आएगा। वो उनकी गलत फहमी ख़त्म हो चुकी है, उनकी बाकी है, लेकिन उनकी जो ये गलत फहमी पर मबनी ख्याल था वो ख्याल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ईरानी अवाम आज भी ईरानी जो उनकी लीडरशिप है उनके साथ खड़ी है और आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत के बाद जो उनका नज़रिया था, जो उन्होंने अपने लोगों को, कई लाख लोगों को जो उन्होंने ट्रेन किया, आज वही नज़रिया लेकर वो लोग चल रहे हैं और अमेरिका का ख्वाब जो है वो चिकनाचूर हो चुका है। इसके साथ साथ इसराइल में रहने वाले लोगों को ईरान ने खबरदार कर दिया है कि हम पूरी ताकत के साथ क़यामत बर्पा करने जा रहे हैं इसराइल में, और इसराइल में रहने वाले लोग अपना अपना तहफ़्फ़ुज़ करें और यहाँ से निकल जाएं। इसराइल की जो हुकूमत है या इसराइल के जो अहदेदारान हैं, इसराइल की जो आर्मी है, उन पर कहर टूटेगा। ये ईरान ने वाज़ेह तौर पर ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और उसके साथ साथ चाइना और रशिया का जो स्टांस है मशरिक़ वुस्ता को लेकर, वहाँ पर जो चाइना है और रशिया है, वो स्टांस क्लियर क्यों नहीं हो रहा? रशिया और चाइना सामने क्यों नहीं आ रहे? उनकी मजबूरी क्या है? ट्रंप कौन सा कार्ड खेल रहा है या फिर वो ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं? ये तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम दूसरी बात ये करेंगे, इसराइल और भारत का जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान के लिए कितना खतरा है, पाकिस्तान को वो कितना नुकसान दे सकता है, इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत के बाद कौन सी ऐसी शख्सियत है जो सख्त तरीन बयानात दे रहे, अमेरिका को वार्न करने, इसराइल को वार्न करने कि इंसान के बच्चे बन जाओ वरना फिर तुम्हें भी सबक सिखाएंगे। और इसके साथ साथ हम दूसरी बात ये करेंगे कि इस वक्त जो ये तमाम गल्फ कंट्रीज में ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इस पे पाकिस्तान का स्टांस क्या है और पाकिस्तान क्या चाहता है। अगर ईरान सऊदी अरब पे हमला करता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान सऊदी अरब हमेशा कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। अगर ईरान जो हमले करता है सऊदी अरबिया पर, फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा? पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होगा? ये तमाम 4 से 5 चीज़ें डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि जो ईरान में इस वक्त जो जंगी खाना जंगी इस वक्त जारी है, उस पे ईरान ने ये कह दिया है कि 2000 से ज़ायद मिसाइल इस्तेमाल हो चुके हैं, जो अमेरिकी और इसराइली जो बेसिस हैं वहाँ पर उनको अहदाफ पर जो उनका निशाना बनाया गया है। और अभी भी ईरानी हुकाम का ये कहना है कि कई हज़ार, कई लाख मिसाइल उनके पास अभी भी बाकी हैं, जो इसराइल और अमेरिका के जो बेसिस हैं, जहाँ से फौजी अड्डे हैं, जहाँ से उन पर हमला किया गया है, उन सब पर जो है वो उनको उनका अहदाफ करके, उनका निशाना बना के उनको तबाह किया जाएगा। अब ये तमाम तर सूरत हाल जो है, अब सबसे पहले अमेरिका ने क्या सोच कर ईरान पर हमला किया? हमेशा जो ईरान का एक जोहरी प्रोग्राम है उसको तनाज़ा बना रहा। ये कई दहाइयों से ये तनाज़ा जो है वो चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है वो एटमी ताकत ना बने, लेकिन ईरान हमेशा ये स्टांस क्लियर रखता है कि वो अपने दिफाई निज़ाम के लिए हर वो चीज़ करेगा जो उनके लिए बेहतर होगी। तो अब लास्ट टाइम भी इस तरह हुआ कि मुज़ाकरात हुए, फिर मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, और अब फिर जनेवा में ये जो मुज़ाकरात जारी थे, फिर उसके बाद उसी दौरान, उस मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने क्या किया? जो ईरान की लीडरशिप है उन पर हमला किया। वैसे बेसिकली अगर ये देखा जाए, ये जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जनेवा में इनको मुज़ाकरात के लिए बुलाओ, और इनके साथ साथ दूसरी बात यह है कि इनको मुज़ाकरात में बिठा के और फिर आयतुल्लाह ख़amenei जो है वो फिर इजलास बुलाएंगे और उनकी तमाम लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप को बुलाएंगे और फिर ईरान पे हमला कर दो। अब एक और बात बड़ी समझ से बालातर है कि जो सदर ट्रंप है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो नेतन्याहू के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और अब लगता ये है कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू के जो पीछे लगे हुए हैं और हर वो चीज़ कर रहे हैं। अब जैसे वो डिक्टेटर होता है, नेतन्याहू इस वक्त डिक्टेटर बने हुए हैं और सदर ट्रंप जो है वो हर वो चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो वैसे जो कशीदगी है वो ईरान और इसराइल की है, तो इसलिए बीच में अमेरिका इसराइल के साथ कूद पड़ा है। तो ये पता नहीं कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है नेतन्याहू के पास जो ट्रंप को इसको ब्लैकमेल कर रहा है और इसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब ये जो अमेरिका, इसराइल और भारत का जो गठजोड़ है वो जो है इस्लामी ममालिक और इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और इस्लामिक कंट्री जो है वो उस वक्त उनको समझ नहीं आ रही, जिस तरह अभी अमेरिका गल्फ कंट्री से जो है वो भाग चुका है, अपनी बेसिस जो है वो खाली कर है। अब ये जो मुआहदा, कल मैंने व्लॉग में आपको बताया था कि इनका मुआहदा हुआ था, इसमें गल्फ कंट्री का और अमेरिका का दिफाई मुआहदा हुआ था, जिसके जरिए अमेरिका ने
जो है वो इनको दिफाई जो एक आप कह सकते हैं कि सारी चीज़ें इसमें उन्होंने उनको प्रोवाइड करनी थी, लेकिन अब अमेरिका भाग रहा है और जो अरब ममालिक है वो इसमें परेशान हो रहे हैं कि जो दिफाई चीज़ें मुहैया करनी थी और दिफाई सिस्टम मुहैया करना था, अमेरिका तो खुद भाग रहा है। तो अब इसमें दूसरी बात नाज़रीन कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला आपको पता है कि सारा बीच में सारी चीज़ें चल रही हैं, और इसके साथ साथ जो है वो इसराइल और भारत जो गठजोड़ है, इसराइल के वजीर आज़म को जाकर नरेंद्र मोदी मिलते हैं और फिर वहाँ से कुछ बयानात भी सामने आते हैं, और नरेंद्र मोदी की तरफ से फिर एक ट्वीट भी सामने आती है जिसमें वो ये करता है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है या हमारी सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो उनको पूरी तरह लेकर चलेंगे। बेसिकली वो एक थ्रेट था पाकिस्तान को। सो इसलिए इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान पर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखा तो फिर हम एटमी ताकत हैं, हम पूरी तैयारी और भरपूर जवाब देंगे। तो अब ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर कोई पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह की कोई हरकत करेगा, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो, तो उनको पूरी तरह जवाब मिलेगा। अब दूसरी बात ये है कि अब आपको पता है कि इस बीच में अमेरिका चाहता था कि ईरान के साथ जो है मुज़ाकरात हो, और ट्रंप ने ये कई दफ़ा बयान दिया कि हम जो है ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब चूंकि आयतुल्लाह खमनाई की शहादत के बाद ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, भरपूर हमले किए हैं, और अब हमले अब भी जारी हैं, और इसराइल के लोगों को उन्होंने वार्न कर दिया है, फौजी क़यादत ने कह दी है कि आप यहाँ से निकल जाएं, हम जो इसराइल की हुकूमत है या इसराइल के जो फौजी लोग हैं हम उन पे क़यामत बर्पा करने वाले हैं। तो ये क्लियर स्टांस जो है वो जो ईरान की जानिब से है वो बिल्कुल दे दिया गया है कि किसी सूरत अब कोई रियायत नहीं होगी। लीडरशिप वही है जो शहीद हो चुकी है, अब जो लोग आए हैं वो उनका बदला लेकर वो भी उनके ज़हन में है, और अपना दिफा और अपनी आवाम का, ईरान की आवाम का दिफा भी उनके जो है वो जहन में है, उसको लेकर वो सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब जो अमेरिका का रजीम का ख्वाब था, जो चाहता था कि ईरान में जो है वो एक रजीम है, तो वो ख्वाब चिकनाचूर हो चुका है, वो टूट चुका है। अमेरिका का ये ख्याल था कि आयतुल्लाह खमनाई की शहादत के बाद ईरान में रजीम आएगा, लेकिन अब वो सारी चीज़ें धड़मधोस हो चुकी हैं। किसी भी सूरत किसी किस्म का कोई रजीम नहीं आया, ना ही आ सकता है, क्योंकि अब ये फिर जो बाकी पीछे लोग थे वो जो आयतुल्लाह खमनाई का नजरिया था या उनकी जो पॉलिसी थी वो उसको लेकर चल रहे हैं। अब उनका जो नुकसान होना था वो हो चुका है। ईरान की आवाम जो ये शहादत हुई है उसको लेकर अपनी जो ईरान की जो लीडरशिप है वो उनके साथ खड़ी हुई है, और ये तमाम चीज़ें क्लियर है। बिल्कुल किसी सूरत भी जो ये ख्वाब है अमेरिका का कि ईरान में रजीम आएगा या फिर उसको लेकर वो वहाँ पर हुकूमत, अब जिस तरह वो बयान दे रहे कि जी ईरान के अवाम बाहर निकले और ये जो हुकूमत है इसको काबू में ले लें, तो ये फिर एक जो एक किस्म की गलत फहमी थी वो सारी की सारी चिकना चुकना। अब आयतुल्लाह खमनाई की शहादत के बाद अली लारिजानी जो है वो एक अभी जेर बहस है कि आलमी जो है वो तवज्जो उनकी मरकूज है, वो बड़े सख्त बयानात इसराइल और अमेरिका के खिलाफ दे रहे हैं, और वो सदर के लिए भी, सदर का इंतखाब भी जो है वो लड़ चुकी है इससे पहले, और वो इसमें आप कह सकते हैं कि 2008 से 2020 तक जो ईरान की पार्लियामेंट है वो उनके स्पीकर भी रह चुके हैं, और वे कह चुके हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका, सयूनी हुकूमत और दीगर जो कुव्वतें जो ईरान के खिलाफ खड़ी हैं उनको भरपूर ऐसा जवाब देगा कि दुनिया याद रखेगी। इसके अलावा 2015 के जो जोहरी इसमें मुआहदा था उसकी जो पार्लिमानी मंजूरी हुई थी उसमें भी उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, और उसके साथ साथ उनकी जो 2021 से 2024 के इंतखाबात में गार्डियन काउंसिल ने उनको नाअहल करार दे दिया था, लेकिन सदर मसूद जब 2025 में है तो उनको फिर से जो नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसका सेक्रेटरी दोबारा से मुंतखब कर दिया। अब ये नाज़रीन तमाम तक सूरत हाल थी जिस पे हमने बात की है, और आखिर में हम बात करेंगे कि ये जो रशिया और चाइना का जो स्टांस है वो इस पे खामोश क्यों है। चाइना क्योंकि आपको पता है कि ताइवान में फंसा है और रशिया यूक्रेन में फंसा है। अब ये समझते हैं कि अगर वो बरह रास्त ईरान की जंग में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा क्योंकि चाइना और रशिया और अमेरिका की बिल्कुल नहीं बनती, सो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर हम ईरान के साथ बरह रास्त शामिल हो जाएंगे इस जंग में तो फिर उनकी जो जंग जारी है यूक्रेन के साथ या फिर जो चाइना की ताइवान के साथ, तो वो फिर कमज़ोर पड़ जाएगी। वहाँ पर जो अमेरिका है वो अपनी फौजी कार्रवाइयाँ बढ़ा सकता है, और जिसकी वजह से वो जंग हारने का भी खदशा है। सो इसलिए अमेरिका और चाइना और रशिया इस वजह से खामोश हैं कि उनकी अपनी ही जंगें जारी हैं। सो इसलिए उसके पीछे बैक साइड पे, बैकबोन पे वो ईरान को जरूर सपोर्ट करेंगे, दिफाई सिस्टम में भी और दीगर अहम मामलात में भी। ये तमाम तर नजरी जो सूरत आती है आपके सामने रखी है। असद भाई, अब हम थोड़ा सा पीटीआई के हवाले से बात कर लेते हैं। खबरें हैं शहर इक़्तिदार में बैरिस्टर गौहर साहब को हटाया जा रहा है,
نیا چیئرمین جو ہے وہ لگایا جائے گا. ایک تو یہ بتا دیجئے گا اگر یہ خبر صحیح ہے تو نیا چیئرمین کون ہوگا. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کی باتیں تھیں وہ بات ابھی وہیں پہ ہے، لیکن جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ یہ سمجھے جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بھی بات ہوتی ہے، جو بڑوں سے کی جاتی ہے، جو حکومت سے جو باتیں ہوتی ہیں، محسن نقوی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بیرسٹر گوہر صاحب اس کو بہتر طریقے سے چلاتے ہیں. اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کا معاملہ تو وہی نہیں رہ جائے گا. دیکھیں ایک خبر میں نے دی تھی 2 دن پہلے کہ عمران خان صاحب کو متعدد بار یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ دونوں بڑوں میں سے ایک تبدیل کر دیں، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ میں سے ایک کو تبدیل کر کے ان کی جگہ پر کوئی پولیٹیکل بندہ لگائیں جو سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتا ہو تاکہ وہ پارٹی کو پولیٹیکلی اسٹرانگ کر سکے. ٹھیک ہے. لیکن اب اگر آپ بیرسٹر گوہر کی بات کر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایسی خبر نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر کو ہٹایا جا سکتا ہے یا ہٹایا جا رہا ہے. خواہش ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بیرسٹر گوہر کے خلاف اس دن بیٹھ کے بات کی اور بیرسٹر گوہر پر بہت سارے سوالات اٹھائے. سوالات اٹھانے کا مطلب تھا کہ ان کے حوالے سے اپنی عدم اطمینان کا اظہار کیا کہ بیرسٹر گوہر سے وہ مطمئن نہیں ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اپنی ریکمنڈیشن عمران خان کو دیتی رہی ہیں ماضی میں، اور اپنی پسند کے لوگوں کے لیے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سفارشات بھیجتی بھی رہی ہیں، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے پارٹی کے لیے، خاص طور پر عمران خان کے لیے، یعنی پارٹی کے سٹرکچر کے تو وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں، پارٹی کو کمزور تو پارٹی ہوئی ہے ان کے ہوتے ہوئے، لیکن انہوں نے، میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے کئی مرتبہ بہت سنجیدہ کوششیں کی اور ایسا لگا کہ وہ بہت قریب ہیں ریلیف دلانے کے، لیکن نتیجہ خیز نہیں ہو سکیں. آپ فرض کیجئے کہ ان کو آپ ہٹا بھی دیتے ہیں بیرسٹر گوہر کو، تو آپ جس کو لگائیں گے اس سے آپ کی توقعات کیا ہیں؟ وہ کیا کرے؟ پارٹی کو اسٹرانگ کرے. چلیں یہ تو مان لیتے ہیں ہم، پارٹی کو اسٹرانگ کریں. تو پارٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے پھر آپ سیکرٹری جنرل کو کیوں نہیں تبدیل کر سکتے؟ اس کا تو وہ تو پھر زیادہ اس کا رول ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ جن پولیٹیکل لوگوں کو آپ نے آلریڈی لگایا ہوا ہے، مثال کے طور پہ کے پی میں جنید اکبر صاحب صدر ہیں، تو جنید اکبر صاحب کتنا کر پا رہے ہیں؟ بالکل. پھر آپ نے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کو لگایا ہے، تو سہیل آفریدی صاحب نے ابھی تک گراؤنڈ پر، آبویسلی اب ہم تو رزلٹ کی بات کریں گے نا، تو سہیل آفریدی صاحب بھی اس طرح کا رزلٹ تو نہیں پروڈیوس کر سکے ہیں، ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات میں بیرسٹر گوہر کو ہٹانا کو بہت سود مند فیصلہ ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ بیرسٹر گوہر کو یا کسی ایسی شخصیت کو پارٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں بیرسٹر گوہر کا پارٹی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کی اس وقت ایک ہی اسٹرینتھ ہے کہ وہ محسن نقوی اینڈ کمپنی کے ساتھ اچھی بات چیت کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں. عمران خان کو ریلیف دلانے کی انہوں نے بہت سنجیدہ کوششیں کی ہیں، سنسیئرٹی کے ساتھ کی ہیں. بیرسٹر گوہر ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اپنی غرض کے لیے کام کر رہا ہو، یعنی لالچی ہو. جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہماری، یعنی وہ اپنی لالچ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ لالچ میں نہیں کر رہے. وہ کمزور ہو سکتے ہیں لیکن سنسیئر بھی ہیں. اچھا، اب بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ ایک موقع یہ والا تو ملنا ہی چاہیے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے جو چیزیں کر رہے ہیں وہ کسی نتیجے تک پہنچا سکیں، لیکن ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا ہوگا. اگر آپ ان کو ڈسکریڈٹ کرتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ شاید کوئی کام کردار ادا نہیں کر سکیں گے. دیکھا جائے تو پی ٹی آئی بہت پیچھے گئی ہے، جیسے پارٹی کمزور ہوئی ہے. پارٹی میں فیصلے کون کر رہا ہے؟ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی طرف کبھی دیکھا جاتا ہے، کبھی سہیل آفریدی کی طرف دیکھا جاتا ہے، کبھی علیمہ خانم کی طرف دیکھا جاتا ہے. کون فیصلے کر رہا ہے؟ اور کیا یہ جب تک دھڑے بازی ختم نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب کی رہائی؟ فیصلہ ابھی تک دیکھیں آپ نے کہا فیصلے کون کر رہا ہے، فیصلہ ہوا کون سا ہے پارٹی کے اندر؟ پارٹی کے اندر تو فیصلہ ہو ہی نہیں رہا، کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. دیکھیں اچھا یا برا فیصلہ تو کریں نا. آپ مجھے بتائیں مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کوئی بڑا فیصلہ ہوا پارٹی نے کیا؟ ویسے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی، جیسے خان صاحب کی آنکھوں کے حوالے سے کہا گیا کہ 85% بینائی چلی گئی ہے. دوسری طرف تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے بانی کہتے ہیں کہ جی وہ تو بالکل ٹھیک ہے. مطلب جو تضاد ہے یہ کیا، یہ چیزیں دیکھیں آپ کا سوال پہلا بھی ٹھیک تھا کہ پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے. تو اس میں اس کا میرا جواب یہی ہے کہ انفارچونیٹلی اس وقت پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہا. یعنی پولیٹیکل کمیٹی، پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خط لکھا گیا تھا کوٹ لکھپت جیل سے، سارے بڑوں نے جو اسیران کوٹ لکھپت ہیں، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، ان سب نے خط لکھا پارٹی کے نام، اور پارٹی سے کہا کہ بھائی اپنی کور کمیٹی کو اور پولیٹیکل کمیٹی کو آپ فعال کریں
اور اس کمیٹی کا میں اجلاس بلائیں, اس میں ایجنڈا رکھیں, ایجنڈا رکھ کے اس پر ڈسکشن کر کے فیصلہ کریں, اور وہ فیصلے کر کے پھر اس کو لکھیں, احاطہ تحریر میں لائیں فیصلے, اور احاطہ تحریر میں لانے کے بعد ان فیصلوں کو آپ اناؤنس کریں اور عمل درآمد کروائیں. تمام پارٹی کے جتنے انفارمیشن منسٹرز ہیں تمام صوبوں کے, ان کو بھیجا جائے, تو انفارمیشن سیکرٹریز ہیں, انفارمیشن کے انچارج ہیں, ان کو بھیجا جائے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پارٹی کم از کم کوئی غلط فیصلہ کرے گی وہ کم نقصان دہ ہوگا, لیکن فیصلہ ہی نہ کرنا سرے سے, تو یہ تو ہے. دوسری بات, جو فیصلے ہوئے ہیں, آپ کا جو دوسرا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اڈیالہ جیل جانا ہے یا نہیں جانا, محسن نقوی کے ساتھ بات چیت کا فیصلہ کیا کرنا ہے, تو وہ دیکھیں پارٹی نے کیا ہی نہیں. وہ سارے فیصلے انہوں نے راؤٹ کیے ٹورڈز دی فیملی. علیمہ خان صاحبہ پہ چھوڑ دیا کہ ہاں بتائیں وہ ڈاکٹر کا نام مانگ رہے ہیں, کس ڈاکٹر کا نام دینا ہے. علیمہ خان نے نام دیا پہلا, علیمہ خان نے نام دیا دوسرا, علیمہ خان نے نام دیا تیسرا. جو نام علیمہ خان دے رہی تھیں وہ ریجیکٹ ہو رہے تھے. اس کے بعد علیمہ خان نے فیصلہ کیا بس ٹھیک ہے, پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ فیصلہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا. فیملی کے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے جتنے ریسنٹلی فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے علیمہ خان صاحبہ نے کیے ہیں. بیرسٹر گوہر کو ہاسپٹل جانا ہے یا نہیں جانا, میڈیا سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی, چھپانا ہے یا نہیں چھپانا, تو یہ علیمہ خان صاحبہ فیصلے کر رہی ہیں. اور انہوں نے کہہ بھی دیا, انہوں نے کہا خبردار بہت کلیئر ہو جائے کہ پارٹی کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے, پارٹی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے وہ فیصلے کرے, فیصلے ہم فیملی کریں گی. تو جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ فیملی کر رہی ہے, اور باقی پولیٹیکلی تو کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں رہا. مثلاً اگر فورس بنانے کا فیصلہ کیا تو سہیل آفریدی صاحب نے فورس بنانے کا خود ہی فیصلہ کر لیا, لیکن پارٹی نے اس کو چیلنج کر دیا. پارٹی نے اب چیلنج کر دیا, پارٹی نے رولا ڈال دیا کہ جی آپ نے یہ کیسے پوچھ کے کیا ہے. اب سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں نہیں جی یہ فورس تو بنے گی. تو ایکچولی تو پارٹی کے اندر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں رہے. تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ علیمہ خانم بھی قصوروار ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, یا یہ جو معاملات ہیں, اگر شاید یہی فیصلے پارٹی کرتی, جو پارٹی کے عہدیداران ہیں یا جن کو عمران خان صاحب نے منتخب کیا ہے, تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ علیمہ خان قصوروار ہے. علیمہ خان بھی عمران خان کی بہن ہے, سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہی ہوں گی, ان کے ذاتی کوئی فائدہ تو اس میں ہوگا نہیں, ذاتی مفاد کے لیے تو کر نہیں رہی. لیکن چونکہ وہ پولیٹیکل نہیں شخصیات ہیں, انہوں نے زندگی میں کبھی پالیٹکس نہیں کی, اور ان کا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو نسل در نسل پالیٹکس کر رہے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کی چالوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتی. میرا خیال ہے کہ یہ فیصلے پارٹی کے ہاتھ میں آنے چاہیے سارے, اور پارٹی بیٹھے مجموعی طور پر اپنی اجتماعی دانش سے فیصلہ کرے, اور اس فیصلے کو خود فیصلہ کرے, خود نافذ کرے. کیونکہ فیملی جو ہے یعنی, اور ظاہر ہے اگر وہ پارٹی اچھے فیصلے کر رہی ہے تو اس میں فیملی کا بھی فائدہ ہوگا نا. یہ فیملی کیا چاہتی ہے؟ علیمہ خان کیا چاہتی ہیں؟ علیمہ خان چاہتی ہیں عمران خان کی صحت بہتر ہو, علیمہ خان چاہتی ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو, علیمہ خان چاہتی ہیں کہ ڈاکٹرز کی عمران خان سے ملاقات ہو. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اگر پارٹی ٹھیک فیصلے کر رہی ہو تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں, اور اگر یہ ہو جائیں گی تو علیمہ خان صاحبہ بھی یہی چاہتی ہیں, تو علیمہ خان صاحبہ انہیپی نہیں ہوں گی, وہ اس سے خوشی ہوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے. تو پارٹی کو میرا خیال ہے کہ مشکل فیصلے خود کرنے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی ہی عمران خان صاحب کو ہسپتال تک لے جا سکتی ہے, ایڈمٹ ہو سکتی ہے, یا کوئی اور؟ بالکل میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی ہی یہ کر سکتی ہے, اور پارٹی عمران خان کو کم از کم ہاسپٹل شفٹ کرانے کے حوالے سے تو کافی قریب پہنچ گئی تھی, اسپیشلی تو پھر کیوں یہ بعد میں آیا کہ ساری چیزیں ہونے کے بعد رک گئیں اور معاملات؟ بس وہ تو پھر ہمارے سامنے, ہم اس پہ کئی دفعہ تفصیل سے بات بھی کر چکے ہیں کہ کچھ مس کمیونیکیشن تھی, اس کو فیملی نے اپنے انداز میں ہینڈل کرنے کی کوشش کی, دھرنے ہو رہے تھے, کافی سارے فیکٹرز انوالو ہوئے, دھرنے بھی ہو رہے تھے, ڈاکٹرز کے نام پہ اتفاق نہیں ہو سکا, ٹائم پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ کتنے ٹائم کے لیے عمران خان کو شفٹ کرنا چاہیے, ہاسپٹل پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ کس ہاسپٹل میں کرنا چاہیے. تو ان چیزوں پر پھر اختلاف رائے ہو گیا, تو چیزیں سہیل آفریدی صاحب نے آخری پیغام بھجوایا ہے کہ جی مجھ پہ بہت پریشر ہے, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, اس سے پہلے آپ عمران خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کریں, نہیں تو پھر میں وہ جو کنٹینر آزادی یا موت جس پہ لکھا ہوا تھا. بالکل, یہ سہیل آفریدی صاحب کیونکہ ان کے اوپر بہت دباؤ ہے, اور وہ جو ان کے کارکنان ہیں ان کی بہت توقعات تھیں. آپ نے دیکھا کہ جتنی اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے کی اس میں بھی یہی نعرہ لگایا, ہر چوک ڈی چوک, ہر چوک ڈی چوک, اور لوگوں سے انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو, لوگوں نے کہا کہ ڈی چوک جانا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک جلسے میں محمود اچکزئی صاحب سے کہا بھی کہ محمود اچکزئی صاحب دیکھ لیں لوگ کیا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اچانک خاموش ہو گئے, کیونکہ یہ بات چیت کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا, اور سہیل آفریدی صاحب اس میں آن بورڈ تھے. تو اب جو ہے اس میں سے جب کچھ نکلا نہیں ہے تو لوگ سہیل آفریدی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے, آپ کو موقع دیا, بات چیت کر رہے تھے آپ, لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکلا ہے, اب بتاؤ کیا کرنا ہے.
تو سہیل آفریدی صاحب نے پھر اپنی پارٹی کے ان لوگوں کو پیغام بھیجا ہے جو حکومت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان سے کہا ہے کہ بھائی اب آپ کے پاس رمضان میں کا ٹائم ہے، عید تک کا ٹائم ہے، عید کے بعد پھر میں نکل آؤں گا اور پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی. مطلب آر یا پار وہ آر یا کرنے پار، بالکل. والے ہیں، اس میں کوئی شک اور نہیں یہ ہے. ان کی سیاسی مجبوری بھی ہے اور عمران خان سے محبت کا ان کی محبت کا تقاضا بھی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. ویسے وقت بھی بہت گزر چکا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. ایک آخری سوال ہے آپ سے. آپ نے ایک ویڈیو آج کی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب 2 دفعہ بے ہوش ہوئے، جو میرا خیال ہے ان کے بیٹوں نے ان کے بیٹوں کا دعویٰ ہی ہے، یہ ان کے بیٹوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ عمران خان 2 دفعہ بے ہوش ہوئے. میری ویسے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹوں کا ہے تو ظاہر ہے یہ تشویش کو ظاہر کرتا ہے نا، یہ ان کی تشویش کو ظاہر کرتا ہے. علیمہ خان صاحبہ اور بہنیں بھی کہتی ہیں کہ عمران خان کو دکھائی نہیں دے رہا، ان کی آنکھ کی حالت خراب ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ چھپایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے گڑبڑ جو چھپایا جا رہا ہے، ورنہ تو آپ ذاتی ڈاکٹرز کو آپ موقع دے دیتے ملنے کا. تو یہ ساری باتیں تشویش کا اظہار کرتی ہیں فیملی کو جو ہے، یہ فیملی سے مراد بہنیں بھی اور بیٹے بھی. تو اگر جھوٹ بھی ہو تو بھی کسی بچے کو یہ جھوٹی اطلاع بھی ملے کہ مثلا میرے کسی عزیز کے بارے میں مجھے کوئی جھوٹی اطلاع بھی ملے کہ تمہارا بچہ یا تمہارا بھائی یا تمہاری فیملی یا تمہارا بیٹا یا تمہارا والد کہیں سڑک پر بے ہوش ہو گیا، گر گیا ہے، تو وہ مجھے لگتا بھی ہوگا نہیں یار یہ تو جھوٹی اطلاع ہے، کیونکہ میں تو ابھی تو میں گھر چھوڑ کر آیا تھا انہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ غلط اطلاع ہوگی یقیناً. لیکن پھر بھی میں اس کو ویریفائی کروں گا، اس پہ تشویش کا اظہار کروں گا، پریشان ہو جاؤں گا نا اس پر. تو ان کی پریشانی تو بالکل جائز اور جینون ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے ازالے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فیملی کو عمران خان تک ایکسیس دی جائے. کتنے % چانس ہیں کہ معاملات مفاہمت سے حل ہو جائیں گے، مذاہمت تک نہیں جائیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ٹیبل پہ ڈیل پہلے دن سے پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو رانا ثناء اللہ بھی تصدیق کر چکے ہیں، وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ان کو کافی قریب پہنچ گئے تھے. مسئلہ اب یہ ہے کہ چیزوں کو وقت کا فائنل ہونا ہے. مثلا عمران خان اپنی شرائط پہ چاہتے ہیں، ڈیل نہیں کرنا چاہتے، وہ شرائط کے تحت بات نہیں آنا چاہتے. اور دوسری طرف سے ڈیل آفر کرنے والے کہتے ہیں کہ شرائط ہیں، خاموش رہیں گے، حکومت گرانے کے لیے زور نہیں لگائیں گے، جلسہ جلوس کریں روٹین میں جیسے سب کرتے ہیں، جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں، لانگ مارچ نہیں کریں گے، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا نہیں کریں گے، اور یہ جو حکومت کو گرانے کے لیے آل آؤٹ نہیں جائیں گے، الیکشن کا انتظار کریں گے. تو یہ باتیں دوسری طرف سے ہوتی ہیں. تو یہ پہلے دن جو چیز تھی وہی آج بھی ہے. آج عمران خان اسے قبول کر لیں، کل باہر آ جائیں گے. کون چاہے گا کہ عمران خان اندر بیٹھ کے اس وقت ایک سسٹم کو ایک انسرٹنٹی اس کے اوپر بنائے رکھے؟ سب چاہیں گے کہ کوئی چیزیں بہتر ہو نا. تو کسی کے مفاد میں یا فیور میں نہیں ہے یہ جو عمران خان کے اندر ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر ایک انسرٹنٹی ہے، ٹھیک ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے. آپ نے ایک بات کی تھی، معذرت جاتے جاتے یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ ملک کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی پہنچ چکی ہے. 150 سے زائد کمپنیاں ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں. دوسری طرف جو آپ کہہ سکتے ہیں 18 یا 20 یا 21 گریڈ کے جو آفیسر ہیں ان کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں، اور جو ان کو پیٹرول ملتا ہے وہ زیادہ دیا جا رہا ہے. ابھی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، ایک جہاز خریدا گیا ہے، بلٹ پروف گاڑیاں جی، ازما بخاری کے لیے، مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں. تو کیا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، کیا یہ حکومت اپنی موت خود نہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا یار، خطرات اس وقت جو ہے نا وہ ہر شخص کو ہیں. جو جمعہ پڑھنے جاتا ہے نا مسجد میں، اس کو بھی خطرات ہیں. اس وقت اسلام آباد میں الرٹ آیا ہوا نا کہ جی خودکش آئے ہوئے ہیں، جی بالکل، خودکش حملہ ور اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ احتیاط کریں. کبھی اڈے بند، کبھی کوئی جگہ بند ہو رہا ہے نا یہ. بالکل. اچھا، اب اسکول میں بھی لوگ پریشان ہیں، تو سرکار سب کو تو بلٹ پروف نہیں دیتی گاڑیاں. کس کو دے رہی ہے؟ ازما بخاری کو. کیوں جی؟ ازما بخاری نے کوئی منسٹر بن کے ہمارے سر پہ احسان کیا ہے کہ ان کو ہمارے پیسوں سے آپ بلٹ پروف گاڑیاں لے کر دیں؟ مت بنے آپ منسٹر، جائیں آپ گھر، کوئی اور بن جائے جس کو نہیں چاہیے بلٹ پروف گاڑی، یا جس کی زندگی کو نہیں خطرہ ہے اس کو لگا دو. بس جس کی زندگی کو خطرہ ہے اسے کیوں لگایا ہوا ہے؟ نہ لگاؤ، میرے پیسوں سے اس کو گاڑی کیوں لے کر دے رہے ہو؟ کسی اور کو لگا دو، جس کو خطرہ نہیں ہے اس کو لگا دو نا. بالکل. تو کیا احسان ہے ہمارے سر پہ کہ آپ منسٹر ہیں، آپ کی زندگی کو خطرہ، میں اپنی جیب سے آپ کو کیوں گاڑیاں لے کر دوں؟ کون سا آپ ناگزیر ہیں میرے لیے؟ کون سا آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں اس قوم کے لیے کہ آپ نہیں ہوں گے تو چلے گا نہیں نظام؟ بھائی آپ ہٹا دیں، انفارمیشن منسٹر ہوگا بھی نہیں، پھر بھی حکومت چل جائے گی. تو جس کو تھریٹ ہے اس کو کہیں گھر بیٹھے جا کے، کس کے لیے آپ گاڑیاں اتنی خرید کے دے رہے ہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ پیسوں کا بے دریغ ضیاع ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو تھریٹس نہیں ہوں گے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ہو سکتا ہوں، لیکن ہوں تو گھر بیٹھیں، کسی اور کو آنے دیں جس کو تھریٹ نہ ہو، بالکل. یا اپنی جیب سے کوئی افورڈ کر سکتا ہو بلٹ پروف گاڑی.
بھیا احسان ہے ہمارے سر پہ کہ آپ انفارمیشن منسٹر تو وہاں گاڑیاں لے کر دیں. کیوں لے کر دیں بھائی؟ غریب قوم ہے. 41% مہنگائی پنجاب میں بڑھ گئی ہے. 41% مہنگائی پنجاب میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ 10 ارب کے جہاز 1.5 ارب کی گاڑیاں خرید کے دے رہے ہیں, مذاق بنایا ہوا ہے, اور پھر کہتے ہیں جی ہمارا جہاز ہے ہماری مرضی. یعنی آپ منہ پر, عوام کے منہ پر تماچا بھی مار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو, ہم تو کریں گے جو ہم نے کرنا ہے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے, یہ میرا خیال ہے کہ آپ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لوگ, یعنی آپ پہلے ہی آپ کو لوگوں نے سلیکٹ ہی نہیں کیا ہوا, الیکٹ ہی نہیں کیا, پہلے ہی لوگوں نے آپ کو ووٹ ہی نہیں کیا, آپ ہارے ہوئے ہیں, زبردستی آپ کے بیٹھ گئے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ہماری مرضی ہے جو مرضی کریں گے, جہاز خریدیں یا کچھ بھی کریں. تو ایسے نہیں چلتا. بہت شکریہ اسد.